اس کی آواز ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ المطہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہدایہ قرآن کلاس میں موضوعاتی دورہ قرآن کریم میں تمام شرکائے کلاس کو، دوست احباب کو خوشامدید۔ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج رمضان المبارک کا شروع ہے، اور اللہ کریم اپنے کرم سے ہمیں یہ توفیق عطا فرما رہی ہے کہ ہم اس کی پیاری کتاب کی جس کی نسبت سے اس مہینے کو، اس ماہ مبارک کو اتنا بڑا شرف ملا، اتنی بڑی عظمت ملی کہ اللہ پاک نے اس مہینے کا درجہ سارے مہینوں سے افضل کر دیا۔ تو اس ماہ مبارک میں اللہ کی توفیق سے ہم اسی قرآن سے، اس کی صحبتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ عزیز سامعات، اس پر ہم اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی توفیق خاص سے ہم سب کی زندگیوں میں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ میسر آیا ہے، اور اس مہینے کو یقیناً یہ عظمت و شان اور بزرگی قرآن مجید فرقان حمید کی نزول کی وجہ سے میسر آئی۔ آئیے اپنے دل اور دماغ کو قرآن مجید کے الوہی پیغام سے مزین کر دیں، اور قرآن مجید سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق بحال کرنے کے لیے قرآنی انسائکلوپیڈیا کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو اس صدی میں مجدد وقت، مجدد رواں صدی، حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری متظلہ العالی کا امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے، اور اس صدی میں امت مسلمہ کو پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اس مہینے میں ہم دورہ قرآن، قرآنی انسائکلوپیڈیا کے اہم مضامین کے اعتبار سے کریں گے، اور آج کی اس نشست کا آغاز ہم ایسے مضمون سے کرتے ہیں جو ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے، اور ایمان کا بنیادی اور پہلا درجہ ہے۔ ہماری اس کلاس کا آغاز الحمدللہ کریم کل کی تاریخ میں ہو چکا ہے، اور ہمارا پہلا لیکچر آپ سب جانتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں سنا کل وہ جب چاہے سن سکتے ہیں ہمارے پیج کے چینل سے، یوٹیوب چینل سے، کہ اس میں قرآن کریم کا تعارف پیش کیا گیا، قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے اور کیسا تعلق ہم رکھتے ہیں، اور پھر قرآن کس کے لیے نازل کیا گیا۔ یہ انسان کی عظمت ہے کہ قرآن کریم انسان کے لیے نازل کیا گیا، اور قرآن کا موضوع بھی انسان کو ہی رکھا گیا، اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ پاک نے اس کو تمام مخلوقات سے افضل بنایا، اس لیے اس کو اس دنیا میں جب اتارا
تو اس کو جینے کا طریقہ بھی اپنی مرضی کا دیا، اپنی مرضی سے جینے کا وہ سلیقہ دیا کہ کوئی انسان کو دیکھے تو اس کو اللہ کی یاد آ جائے۔ ایسا سلیقہ، ایسا طریقہ، ایسا نظام حیات اللہ پاک نے دیا کہ دیکھے انسان کو یاد آ جائے اللہ رب العزت کی۔ تو اس نظام حیات کو اللہ پاک نے قرآن بنا کر اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر اتارا۔ یہ انسان کی عظمت ہے کہ قرآن اتارا ہی انسان کے لیے گیا، اور چونکہ اس کا نزول ماہ رمضان المبارک میں ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نزول کے سبب سے، اس کے نزول کی نسبت سے قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ رمضان المبارک کو وہ عظمت ملی جو کسی اور مہینے کو نہیں۔ قرآن کی عظمتیں کیا کیا ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم کسی دن رکھیں گے، لیکن وہ ساری عظمت اس مہینے کی قرآن کے نزول کی نسبت سے ملی۔ پھر خود ہی سوچ لیجئے کہ قرآن کے نزول کی نسبت سے ایک مہینہ اتنا افضل ہو سکتا ہے، تو اگر ایک انسان اپنی زندگی میں قرآن اتار لیتا ہے، ایک انسان کی زندگی قرآن بن جاتی ہے، ایک انسان کا مزاج قرآن بن جاتا ہے، ایک انسان کی فطرت قرآن بن جاتی ہے، تو خدا کی قسم وہ انسان بھی سب سے افضل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سرکار مدینہ نور سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے افضل شخص وہی ہے جو خود بھی قرآن سے نسبت جوڑ کے رکھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، اور سیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو اپنی زندگی بنا لیتا ہے، فطرت بنا لیتا ہے، اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سب سے افضل ہو جاتا ہے، سب سے افضل ہو جاتا ہے۔ تو اس کی مثالوں سے تاریخ بھری پڑی ہے، صحابہ کرام کو دیکھ لیں، ازواج مطہرات کو دیکھ لیں، اہل بیت اطہار کو دیکھ لیں سب سے پہلے، اور اس کے بعد پھر پوری تاریخ میں جس نے قرآن کو اپنی زندگی بنا لیا وہ سب سے افضل ہو گیا۔ تو اسی مقصد کے تحت ہم نے اس کلاس کا آغاز کیا ہے، اور انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کو ہم 30 دن تک لے کے جائیں گے۔ 30 دن میں یہ اپنا پورا کریں گے دورہ قرآن کریم، اور یہ ہمارا دورہ پورے قرآن کا نہیں ہوگا، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن انسائکلوپیڈیا کے اعتبار سے چند اہم مضامین، اس کا پورا احاطہ کرنا تو 1 مہینے کا ٹائم بہت کم ہے، اس کے لیے جو سال چاہیے وہ بھی انشاءاللہ ہم پورا کریں گے۔ تو آج ہم اپنے اس نشست کا آغاز جو ہے قرآن پاک کے ایسے مضمون سے کرتے ہیں جو ہمارے ایمان کا بنیادی اور اہم جز ہے، اور وہ ہے ایمان باللہ، یعنی اللہ تعالی پر ایمان۔ تو عزیز سامعین، پہلے یہ میں عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کی شرطوں میں سے پہلی شرط ہے۔ آپ سب جانتے ہیں ایمان کس کس چیز پر ضروری ہے؟ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، قیامت، روز قیامت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اور قبر کی زندگی پر ایمان، مرنے کے بعد قبر کی زندگی پر ایمان۔ یہ ایمان کے بہت سارے حصے ہیں، تو ان ساری شرطوں میں پہلی شرط اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ اس چیز کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جس چیز سے جتنی محبت ہوتی ہے اتنا ہی اس کا ذکر کرنا اچھا لگتا ہے، وہ کرتا ہے۔ اور قرآن بھی اس بات کا شاہد ہے، اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود کو جاننے، منوانے اور اپنے وحدہ لا شریک ہونے کے اس فانی اور مادی کائنات میں ایسے ایسے عظیم مظاہر بنا دیے ہیں کہ کائنات انسانی حیرت زدہ ہے۔ یعنی اللہ پاک، اب یہاں پر یہ بات سمجھانا چاہوں گی کہ جس کا
جس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا سب سے زیادہ ذکر ہوتا ہے، اور محبت کا نام ہی ایمان ہے۔ اب سب سے پہلی شرط ایمان میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہوگی، سب سے بڑھ کر۔ تو جس کے ساتھ محبت سب سے بڑھ کر ہوگی اس کا ذکر بھی سب سے بڑھ کر ہوگا۔ جیسے قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کی پہچان یہ ہے، ایمان کی بات ہو رہی نا کہ ایمان کی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ تو ایمان والے جو ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ اور اس کو یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو منوانے کے لیے، اپنی ذات کو منوانے کے لیے، اپنے آپ کو وحدہ لا شریک منوانے کے لیے اللہ پاک نے اس کائنات کو اپنی نشانیوں سے بھر دیا۔ جس کے ساتھ جتنی محبت ہوگی ذکر اس کا اتنا ہی ہوگا نا۔ اب ہم جس طرف بھی دیکھتے ہیں ہمیں اللہ کی نشانی نظر آتی ہے۔ اب پہاڑوں میں چلے جائیں، کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، بلند و بالا اور وسیع پہاڑوں پر نظر پڑتی ہے، لاکھ محدود اونچائیوں پر نظر پڑتی ہے، بلندیوں پر نظر پڑتی ہے۔ ہماری زبان پر کس کا ذکر آتا ہے؟ اللہ کا، سبحان اللہ۔ ہم سمندر کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں، لاکھ محدود ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ہماری زبان پر کس کا ذکر آتا ہے؟ اللہ کا، سبحان اللہ۔ یعنی اپنے آپ کو منوانے کے لیے اور اپنے ذکر کی کثرت کروانے کے لیے اللہ پاک نے اس دنیا کو عظیم مذاہب سے بھر دیا کہ ان مذاہب کو دیکھ کر ذکر کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ اور جب ذکر کثرت سے اللہ کا ہوتا ہے تو اس سے اللہ کی محبت ثابت ہوتی ہے، اور جب اللہ کی محبت ثابت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان جو ہے وہ پختہ ہوتا ہے۔ تو ایمان باللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی یہ ایمان کی شرطوں میں سب سے پہلی شرط ہے۔ اور خود قرآن کریم جو ہے یہ بھی وجود باری تعالیٰ کا وہ بولتا ثبوت ہے۔ اب قرآن جیسی کتاب ہم دیکھیں تو قرآن کا ایک ایک حرف پڑھ کے، ایک ایک لفظ پڑھ کے ذکر کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور یہ ایک معجزہ ہے، قرآن ایک معجزہ ہے کہ اس جیسی کتاب کہیں اور نظر نہیں آتی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ بھی اللہ کا ایسا ذکر ہے کہ اس ذکر کے برابر کوئی ذکر اور ہے ہی نہیں۔ تو دنیا کے بہت سے مذاہب میں ایمان باللہ کا تصور موجود رہا ہے۔ آج کی مادی سوچ اور دنیوی حرص و حوث نے لوگوں کے ایمان کو متزلزل کر دیا ہے۔ یعنی آج دنیا جس طرح سے دنیا داری میں پھنس گئی ہے، تجارتوں میں پھنس گئی ہے، جھوٹ فریب اور حسد میں پھنس گئی ہے، لالچ میں پھنس گئی ہے، حرص میں پھنس گئی ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، قرآن کی طرف رجوع کم ہو گیا ہے۔ تو اس کے نتیجہ میں اقوام عالم کے دلوں سے ایمان باللہ کی جو شیرینی ہے، ایمان باللہ کی جو چاشنی ہے وہ جاتی رہی ہے، جس کی وجہ سے ایمان کمزور ہوا۔ اور جب ایمان کمزور ہوا تو عمل بھی جاتا ہے۔ ایمان میں جب کمزوری آتی ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایمان میں کمزوری آتی ہے تو پھر عمل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک مومن کی طاقت کی بنیاد ہی ایمان ہے، اور ایمان کی شرطوں میں سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ یقین محکم، عمل بہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ یعنی ایمان والوں کی تلوار کیا ہے؟ ایک یقین محکم ہے اپنے رب پر، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر عمل بہم ہے۔ یقین کا مطلب ایمان ہے، ایمان کے بعد مسلسل نیک عمل ہے، مسلسل عمل ہے، اور اس کے بعد محبت فاتح عالم، یعنی پوری دنیا کو زیر کرنے کی محبت، پوری دنیا کو
پوری دنیا میں اسلام کا قرآن کا پرچم لہرانے کی محبت، یہ مومن کی زندگی کے جہاد میں یہ 3 شمشیریں ہیں بس، اور کچھ نہیں ہے۔ تو اگر ایمان ہی نہ رہا تو پھر یہ شمشیریں کیسے کام آئیں گی؟ شمشیریں نہیں، ایمان ہی سب کچھ ہے۔ تو ان حالات میں اشد ضروری ہے کہ بالخصوص امت مسلمہ اور بالعموم اقوام عالم کے ایمان کو بچانے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس میں ایمان باللہ، وجود باری تعالی، عقیدہ توحید اور اس کے ضروری متعلقات کا تذکرہ پوری شدت کے ساتھ کیا جائے، تاکہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے عقیدے، ہمارے ایمان کو متزلزل نہ کر سکے۔ تو اس کام کو مجدد وقت، مجدد رواں صدی حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظلہ العالی نے بڑے احسن انداز میں قرآنی انسائکلوپیڈیا کی صورت میں انجام دے دیا۔ اب ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے، اپنا ہی نہیں پوری قوم کا ایمان بچانا ہے۔ تو اس کے لیے پھر کیا ہے کہ ایسے وسائل بنائے جائیں، ایسے لوازمات تیار کیے جائیں کہ جس سے اپنا بھی ایمان محفوظ رہے اور پوری قوم کا ایمان محفوظ رہے۔ تو اس کے لیے کوئی ہر شخص ایسا عمل نہیں کر سکتا، کوئی صرف اپنے لیے کر سکتا ہے، کوئی چند لوگوں کے لیے کر سکتا ہے، کوئی کسی ایک علاقے کے لیے کر سکتا ہے، لیکن کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پوری قوم کی بہتری کے لیے چن لیتا ہے، پوری قوم کے ایمان کو بچانے کے لیے چن لیتا ہے، اور پوری قوم کے ایمان کی حفاظت کے لیے چن لیتا ہے، اور ایسے شخص کو خدا کی قسم مجدد صدی کہا جاتا ہے۔ اور یہ مجدد صدی، مجدد رواں صدی کا ہی کام ہے کہ اس نے قرآن انسائکلوپیڈیا لکھ کر قرآن کے سارے موضوعات نکال کر ہمارے سامنے پیش کر دیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان کے لیے کیا کیا، انسان کی زندگی کو سنبھالنے کے لیے اللہ پاک نے کون سے موضوعات رکھے۔ تو ان سارے موضوعات کو ہم انشاءاللہ ان میں سے ان 30 دنوں میں جو بہت اہم ہیں ہماری زندگی سے ریلیٹ، تو ان کا چناؤ کر لیا گیا ہے 27 یا 30 لیکچرز میں۔ تو ان کا ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، جن میں سے آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ایمان باللہ ہے۔ تو ایمان باللہ کے تحت جتنے بھی ٹاپکس آ رہے ہیں ان کو آج ہم انشاءاللہ قرآنی آیات کے حوالہ سے اسٹڈی کریں گے۔ تو قرآنی انسائکلوپیڈیا کا آج کا ہمارا موضوع ہے ایمان باللہ تعالی۔ اس میں سب سے پہلا الاستدلال، یعنی اللہ تعالی پر ایمان، اس کے تحت کتنے ٹاپکس آ رہے ہیں وہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ پر ایمان کس کس طرح سے ہمارا مکمل ہوتا ہے اور کس کس طریقے سے ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو پڑھنا ہے ہم نے الاستدلال بخلق الکون والحادث، یعنی کائنات کی با مقصد تخلیق سے استدلال، کہ اتنی بڑی کائنات اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہے، تو کائنات کے ایک ایک ذرے کو پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان کا ایک پہلو ہے کہ اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو با مقصد پیدا فرمایا ہے، اور کوئی ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ تو اس میں سب سے پہلی آیت سورہ ابراہیم سورت نمبر 14 آیت نمبر 19، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ۔
اے سننے والے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق پر مبنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا، بالحق خلقہ پیدا کیا ہے السماوات کی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق حق پر مبنی تدبیر کے ساتھ، ان یشاء اگر وہ چاہے، یذہبکم تو تمہیں لے جائے، تمہیں نیست و نابود کر دے، ختم کر دے، وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے۔ اس بات پر ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی یہ طاقت ہے کہ جس طرح اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس طرح ہمیں تخلیق کیا ہے، تو اور ہمیں ایک راستہ دیا ہے، ایک نظام حیات دیا ہے، اگر ہم اس نظام حیات سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے، خدا نخواستہ قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے، قرآن کی نافرمانی کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، خدا نخواستہ اعوذ باللہ، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ کی یہ طاقت ہے کہ وہ ہم سب کو نیست و نابود کر کے ایک لمحے کی دیر میں سب کو نیست و نابود کر کے ہماری جگہ ایک نئی قوم کو پیدا کر کے کھڑا کرے۔ اس بات پر ہمارا ایمان ضروری ہے۔ اور یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 19 ہے۔ دوسری آیت سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 ہے، 32 نمبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانہار۔ سبحان اللہ۔ اس بات پر ہمارا ایمان کامل ہونا چاہیے کہ اللہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور آسمان کی جانب سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعہ سے تمہارے رزق کے طور پر پھل پیدا کیے، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی رہیں، اور اس نے تمہارے لیے دریاؤں کو بھی مسخر کر دیا۔ ان ساری باتوں پر ہمارا ایمان ضروری ہے۔ یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 32۔ تیسرا حوالہ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو درست تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا، وہ ان چیزوں سے برتر ہے جنہیں کفار اس کا شریک سمجھتے ہیں۔ اس پر ہمارا ایمان ضروری ہے۔ یہ سورۃ النحل سورت نمبر 16 آیت نمبر 3۔ حوالہ نمبر 4 اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے من میں کبھی غور نہیں کیا؟ اپنی ذات میں ایک انسان اگر اپنی ذات میں غور کرے تو انسان اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور انسان اللہ رب العزت کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ ایک ڈاکٹر سے پوچھئے کہ انسان کے اندر جب وہ جھانکتا ہے، انسان کے اندر کی ساری وہ نظام کو دیکھتا ہے، تخلیق کو دیکھتا ہے، تو خدا کی قسم کئی غیر مسلم ڈاکٹر بھی کلمہ پڑھتے ہوئے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جس خدا نے اس انسان کو تخلیق کیا ہے وہ خدا کتنا بڑا ہے، اور انسان کی صورت کو دیکھ کر، انسان کے من کو، اندر کو دیکھ کر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پر ایمان لے آتے ہیں۔ انسان جو ہے اپنے اندر جان کے، کیا اس نے اپنے من میں غور نہیں کیا
ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما، اللہ نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے پیدا نہیں فرمایا مگر نظام حق اور مقررہ مدت کے دورانیے کے ساتھ، یعنی ایک سچا نظام دیا ہے، ایک حق پر مبنی نظام دیا ہے اس کائنات کو، اور پھر ایک مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس طرح نہیں کہ جب تک چاہو رہو جب تک چاہو نہ رہو، بلکہ ہر شخص کے لیے ایک مدت پیدا کی ہے، اور پھر اس جہان کے لیے بھی ایک مدت پیدا کی ہے۔ ایک ٹائم آئے گا جب یہ جہان سارا ختم ہو جائے گا اور پھر اگلا جہان شروع ہو جائے گا۔ اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، جن باتوں پر ایمان نہیں لاتے وہ منکر ٹھہراتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں وہی مومن ہیں اور ایمان کی پہلی شرط کو پورا کرتے ہیں۔ یہ سورۃ الروم ہے، سورۃ الروم کی آیت نمبر 8۔ آگے حوالہ نمبر 5 ہے سورۃ الشورى آیت نمبر 29۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اور ان چلنے والے جانداروں کا پیدا کرنا بھی جو اس نے ان میں پھیلا دیے ہیں، اور وہ ان سب کے جمع کرنے پر بھی جب چاہے گا بڑا قادر ہے۔ سب کچھ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے، جانور ہیں، انسان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ان سب کو پیدا کرنے پر کون قادر ہے؟ صرف اللہ قادر ہے، اور اس بات پر ایمان ہی اللہ پر ایمان ہے۔ حوالہ نمبر 6 ہے سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 3۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمین میں یقیناً مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی بات پہلے عرض کر دی میں نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کروانے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے اور اپنے آپ کو جنوانے کے لیے، یعنی جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مظاہر سے اس دنیا کو بھر دیا ہے۔ مظہر اس کو کہتے ہیں نا کہ ذات چھپی ہوئی ہے اور کوئی ایسا وسیلہ ہے جس کو دیکھ کر اس کی پہچان ہو رہی ہے۔ تو ہر چیز کائنات کی جو ہے اللہ کی پہچان ہے۔ تو جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ تو سب کو دیکھ کر اللہ کا ذکر کرنا یہ اللہ پر ایمان ہے اور اللہ کی محبت ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق پر مبنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا، اور اس لیے کہ ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمائے ہیں، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حق پر مبنی تدبیر کے ساتھ ہر چیز کو پیدا کیا، پوری کائنات کو، اور پھر فرما دیا کہ یہاں پہ عمل کرنے کے لیے تمہیں اختیار دے دیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا۔ اب کون سا انسان ہے جو کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتے کے ہاتھ میں کلیشن کوف ہوتی ہے اور وہ مجھے کلیشن کوف دکھا کے اٹھاتا اور نماز پڑھاتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا کسی کے ساتھ؟ اللہ نے اختیار دیا، فرمایا انا ہدیناہ النجدین، کہ بے شک ہم نے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں، دونوں راستے واضح کر دیے ہیں، حق کا راستہ بھی باطل کا راستہ بھی، اور پوری حق پر مبنی تدبیر کے ساتھ اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور پورا ایک نظام عطا کیا ہے زندگی گزارنے کا۔ تو جو اس کائنات کے نظام کو سمجھے گا اور اللہ کو پہچانے گا اور اللہ کے دیے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزارے گا تو وہ تو کامیاب ہوگا۔ ایک یہ راستہ ہے اور ایک دوسرا راستہ ہے جس پر سوائے نفس پرستی کے، سوائے دنیا پرستی کا کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ خدا نے دیا تھا وہ سب کچھ بھول گیا،
اور جو دنیا میں نظر آیا اس میں بے شک ڈھیروں گندگیاں ہیں، غلاظتیں ہیں، اس کے حسن کو دیکھ کر، اس میں حرام کے ڈھیر دیکھ کر ان کی طرف مائل ہو گیا، تو راستے دونوں دیے اور تمہیں اختیار دے دیا کہ جس کو چاہو اختیار کر لو۔ تو پھر جس نے حق کا راستہ اختیار کیا، حق پر مبنی تدبیر کا راستہ اختیار کیا، تو وہ کامیاب رہا۔ اللہ تعالیٰ نے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر جبر نہیں کیا، ہر کسی کو اختیار کیا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اپنے اپنے اعمال کا بدلہ سب کو دیا جائے گا، اور کسی پر بھی اس کے نیک اعمال کو کم نہیں کیا جائے گا، بلکہ پورا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ یہ سورۃ الجاثیہ اور آیت نمبر 22 ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد حوالہ نمبر 8 ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور اس مخلوقات کو جو ان کے درمیان ہے پیدا نہیں کیا مگر حکمت اور مقررہ مدت کے تعین کے ساتھ۔ یعنی اتنی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہاں سے ویسے ایک بات بڑی پیاری جو ہے وہ دل میں اترتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ پکی بات، اب اللہ رب العزت کی ہر سنت پر عمل کرنا جو ہے وہ انسان کا فرض بن گیا، اور اللہ کی کتنی پیاری سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کو ایک تدبیر کے ساتھ کرے۔ ہر کام کو اللہ پاک نے بار بار فرماتے کہ حکمت اور مقررہ مدت تک ایک حق پر مبنی تدبیر کے ساتھ اس کائنات کو بنایا، یعنی ایک نظم کے تحت ہر کام کو اللہ پاک نے چلایا۔ اگر اس کائنات کو نظم کے ساتھ نہ بنایا ہوتا تو یہاں کیا کچھ ہوتا۔ اس لیے ہمیں بھی بحیثیت خلیفہ خداوندی اپنا ہر عمل اگر ہم نظم کے ساتھ کریں گے، نظم و ضبط کے ساتھ کریں گے، تنظیم کے ساتھ کریں گے، تو انشاءاللہ الکریم کبھی بھی اس میں ناکام نہیں ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور اس مخلوقات کو جو ان کے درمیان ہے پیدا نہیں کیا مگر حکمت اور مقررہ مدت کے تعین کے ساتھ، اور جنہوں نے کفر کیا ہے انہیں جس چیز سے ڈرایا گیا اسی سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ کافر کون ہے کہ جس چیز سے انہیں ڈرایا جاتا ہے اسی سے منہ پھیرتے۔ منہ پھیرنے کا مطلب کیا کہ اس کو مانتے نہیں، دوزخ سے ڈرایا جاتا ہے تو ڈرانے سے منہ پھیر لیتے ہیں، دوزخ کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، خوشخبری سے منہ پھیر لیتے ہیں اور دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 3 ہم نے پڑھی۔ اسی طرح حوالہ نمبر 9 ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں صاحبان یقین کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صاحبان یقین ہیں۔ یعنی صاحبان یقین سے مراد کی اللہ کی ایک ایک نشانی کو دیکھ کر اللہ کی ذات پر ان کا یقین اور پختہ ہوتا جاتا ہے اور پختہ ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا نا سیروا فی الارض، زمین میں سیر کیا کرو۔ اب سیر اس لیے نہیں کرائی اللہ تعالیٰ نے کہ اب وہاں بیٹھے چائے پی لیں، وہاں بیٹھے پکوڑے کھا لیں، پہاڑوں کا نظارہ کریں، دریاؤں کا نظارہ کریں، واپس آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے سیر کرواتے ہیں کہ ذرا پھرو زمین میں اور میری نشانیوں میں غور کرو تاکہ تمہارا یقین میری ذات پر پختہ ہوتا ہے، تاکہ تمہارا ایمان میری ذات پر پختہ ہوتا ہے۔ جتنا میری نشانی میں غور کرتے جاؤ گے اور میرا ذکر کرتے جاؤ گے تمہارا ایمان بھی بلند ہوتا جائے گا، میری ذات سے محبت بھی تمہاری پختہ ہوتی جائے گی۔ اس لیے اللہ والوں کی شان ہے کہ جب بھی وہ اللہ کی کسی نشانی کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں سبحانک ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو پاک ہے، تو نے کوئی چیز بھی باطل پیدا نہیں کی۔ یہ سورۃ الذاریات ہے آیت نمبر 20۔ اسی طرح حوالہ نمبر 10
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنی تخلیقات کا تفصیل سے ذکر فرمانا، اس کا مقصد آخر کیا ہے کہ انسان ان تخلیقات میں غور کرتا جا اور میرے اوپر یقین کرتا جا، میرا ذکر کرتا جا، تو تیرا ایمان جو ہے وہ بلند سے بلند ہوتا جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعہ بنایا، یقیناً ہم اس کائنات کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں، آسمانی کائنات اور سطح زمین کو بھی ہم نے قابل رہائش فرش بنایا، سو ہم کیا خوب سنوارنے اور سیدھا کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. آسمان کی تخلیق کو دیکھ لیں، زمین کی تخلیق کو دیکھ لیں تو سبحان اللہ مجھ سے نکلتا ہے اتنی بڑی وسیع اور اس چھت، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرمائے ہم وسعت دیتے جا رہے ہیں. اب وہ وسعت کہاں ہو رہی ہماری عقل سے شعور سے بالاتر ہے. تو ان چیزوں کو دیکھ کر جب زبان سے نکلے سبحان اللہ تو سمجھے کہ ہمارا دل مومن ہے. اگر دل میں ایمان ہے تو ان چیزوں کو دیکھ کر سبحان اللہ زبان سے نکلتا ہے. اور اس کے بعد اگلا ہمارا موضوع ہے انسان کے حسن تخلیق سے استدلال. انسان کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا اور کتنی حسین تخلیق انسان کی فرمائی کہ اللہ رب العزت کے بعد اللہ نے اپنے حسن کے بعد جو حسن رکھا ہے وہ حسن انسان. سبحان اللہ. انسان اتنا عظیم ہے کہ اللہ پاک نے اس کے حسن کی تعریف خود قرآن میں فرمائی اور بنایا اپنے ہاتھوں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں سب سے پہلی جو حوالہ ہے سورۃ المؤمن آیت نمبر 64. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں فرماتے ہیں، مومن کا ہی ذکر ہو رہا ہے، ایمان کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار گاہ بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہیں شکل و صورت بخشی، پھر تمہاری صورتوں کو اچھا کیا اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی بخشی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی اللہ تمہارا رب ہے، بس اللہ بڑی برکت والا ہے جو سب جہانوں کا رب ہے. پتہ چلا کہ ساری کائنات کس کے لیے بنائی اللہ نے؟ انسانوں کے لیے. انسان 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 انسان. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہی انسان کے لیے اور قرآن کا موضوع انسان، ہر چیز انسان کے لیے. تو انسان کے لیے کائنات بنائی اور پھر انسان کو سب سے حسین صورت بخشی. تو اس بات پر ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے. دوسرا حوالہ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. اسی نے آسمانوں اور زمین کو حکمت اور مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائی، پھر تمہاری صورتوں کو خوب تر کیا اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا. یعنی آسمان بنائے ہمارے لیے، زمینیں بنائی ہمارے لیے اور پھر ہمیں سب سے حسین صورت دی، سب سے حسین سیرت دی. صورت بھی دیکھا جائے تو سب سے حسین انسان کی ہے، سیرت بھی دیکھا جائے
تو سب سے حسین انسان کی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ سب سے حسین صورت اور سیرت، سب سے بڑی مثال ہمارے پاس او ادنا کا دولہا ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اور ہمارا نبی کوئی اور مخلوق نہیں، ہمارا نبی انسان ہے۔ اور تیسرا حوالہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین اعتدال اور توازن والی ساخت میں پیدا کیا ہے۔ انسان کی تخلیق، ایک انسان کو اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کی سمجھ نہیں آ سکتی، تو اربوں خربوں انسان، نظام ایک جیسا، شکل ہر کسی کی مختلف، ہر کسی کی شکل مختلف، عقل مختلف، رنگ ڈھنگ مختلف، تو یہ اللہ رب العزت کی پہچان کی، قدرت کی، ذکر کی اور اللہ پر ایمان لانے کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ انسان ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو ٹاپک ہے، ہر شے کا جوڑا تخلیق کرنے سے استدلال۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا۔ الاستدلال بخلق زوجین من کل شیء، ہر چیز کا جوڑا تخلیق کرنے سے استدلال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر آیت نمبر 11، واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر تمہیں ایک تولیدی قطرہ سے پیدا کیا۔ نطفہ ہوتا ہے جو مرد کی پشت سے ایک قطرہ آب نکلتا ہے انسان کی تخلیق کے لیے، تو اس کو تولیدی قطرہ، یعنی قطرہ جس سے انسان ولادت پاتا ہے۔ ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں جوڑے بنا دیا۔ وما تحمل من انثى، اور کوئی مادہ یعنی منس حاملہ نہیں ہوتی، ولا تضع، اور نہ ہی وہ جنم دیتی ہے، الا بعلمہ، مگر اللہ کے علم میں ہر بات ہوتی ہے۔ ہر انسان کا پیدا ہونا، حمل ہونا، ایک قطرہ آب سے لے کے انسان بننے تک، اس کے پیدا ہونے تک، ہر چیز کا علم جو ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وما يعمر من معمر، اور نہ کسی دراز عمر شخص کی عمر بڑھائی جاتی ہے، ولا ينقص من عمره، اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، الا فی کتاب، مگر یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ ہے ایمان باللہ تعالی۔ دوسرا حوالہ خلقکم من نفس واحدۃ، اس نے تم سب کو ایک حیاتیاتی خلیہ سے پیدا فرمایا۔ نفس واحدہ سے مراد حیاتیاتی خلیہ، جس سے حیات بنتی ہے ایسا خلیہ۔ ثم جعل منها زوجها، پھر اس سے اسی جیسا جوڑا بنا دیا۔ وانزل لکم من الانعام، اور پھر اس نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے، ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے، جانوروں کے 8 جوڑے تمہارے لیے مہیا کیے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے رحموں میں ایک تخلیقی مرحلہ سے اگلے تخلیقی مرحلہ میں ترتیب کے ساتھ تمہاری تشکیل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی پہلے قطرہ آب ہوتا ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے،
پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر ہڈیاں بننا شروع ہوتی ہیں، شکل بننا شروع ہوتی ہے. تو یہ سارے تخلیقی مراحل ہوتے ہیں انسان کے. تو یہ سارا پروسیجر ہوتا کہاں پہ ہے؟ ماں کے پیٹ میں، چھوٹے سے رحم کے اندر. جو انسان بڑھتا جاتا ہے تو رحم جو ہے وہ پھیلتا جاتا ہے، اس کے اندر انسان کی تخلیق ہوتی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری ماؤں کے رحموں میں ایک تخلیقی مرحلہ سے اگلے تخلیقی مرحلہ میں ترتیب کے ساتھ تمہاری تشکیل کرتا ہے. اور خلق من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اور اس عمل کو 3 قسم کے تاریک پردوں میں مکمل فرماتا ہے. ہمیں پتہ اندر کیا، ہم خوش ہوتے جی پریگننٹ ہوگی، اس کے بعد اتنا مہینہ آ گیا، اتنا مہینہ آ گیا، اتنا مہینہ آ گیا، 9 مہینے پورے ہوئے، بچہ پیدا ہو گیا، خوش ہو گئے. اور اندر کیا کچھ ہوتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ وہ ہمارا رب. جو قطرہ آگ سے اتنا بڑا انسان بنا کے پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو مختلف تخلیقی مرحلوں سے گزارتا ہوں اور پھر اسے 3 قسم کے تاریک پردوں میں مکمل فرماتا ہے. یہی تمہارا پروردگار ہے جو سب قدرت و سلطنت کا مالک ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا پروردگار ہے. لہ الملک، اسی کی حکومت ہے. لا الہ الا ہوا، اور اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. فانا تصرفون، پھر بھی تم کس طرف بہکے جا رہے ہو. یعنی تخلیق کے یہ مخفی حقائق جان لینے کے بعد بھی اب آخر میں جملہ کہہ دینا کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. انسان کی تخلیق پر غور کرو، جس نے انسان کو سارے مراحل سے گزار کے انسان بنایا، کیا وہ عبادت کے لائق ہے یا کوئی اور ہے؟ اگر تمہیں یہ سب کچھ سمجھ آ گئی ہے تو پھر تم کس طرف بہکے جا رہے ہو؟ سارے اللہ تعالیٰ کی تخلیقی مراحل جو مخفی حقائق ہیں، اللہ تعالیٰ کے چھپے ہوئے حقائق ہیں، ان کو جان لینے کے بعد بھی تم کسی اور طرف جا رہے ہو، کسی اور کو خدا بنا رہے ہو. تو یہ کہاں کا انسان؟ ہمارا ایمان پورے کا پورا پختہ ایمان اپنے رب پر ہونا چاہیے. اسی طرح حوالہ نمبر 3 ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے اور ہم نے ہر چیز سے 2 جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم دھیان کرو اور سمجھو. اب یہ بھی تو غور کرنے کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا فرمایا، حتیٰ کہ یہ جو نباتات ہیں، درخت ہیں، ان کے بھی جوڑے ہیں. ہر جانور، ہر جاندار جو ہے جوڑوں کی صورت میں جوڑے کا ملاپ ہوتا ہے تو اگلا جوڑا پیدا ہوتا ہے، اگلا جاندار پیدا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، نظام تخلیق ہے. اور اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں وہ ہمیں فقط اتنا پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرنے والا ہے. تو یہی اللہ پر ایمان ہے اور یہی اللہ کی محبت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، سورہ نبا میں آیت نمبر 8. اور غور کرو ہم نے تمہیں فروغ نسل کے لیے جوڑا جوڑا پیدا فرمایا ہے. یعنی تمہاری نسل کو فروغ دینے کے لیے جوڑا جوڑا پیدا فرمایا ہے. اب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو آگے ان کی نسل کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی اور نظام نہیں بنایا، آدم کی حوا کو بنایا. اور یہ ہمیں جو سمجھ آتی ہے اس جوڑے کو بنانے میں وہ محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی بنیاد ہی محبت پر کہ ان دونوں میں محبت ہوتی ہے، جوڑے میں محبت ہوتی ہے تو پھر اگلی نسل سلسلہ چلتا ہے. اگر ان دونوں میں محبت نہ ہو تو پھر اگلی نسل پیدا ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں میں محبت پیدا کر کے محبت کی بنیاد پر اس کائنات کو تخلیق کیا ہے. اس لیے ہمیں اس بات کو غور میں رکھنا چاہیے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہماری آپس میں بھی جو رشتہ ہے وہ محبت کا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے
انسان کو سختیوں اور تکلیفوں میں نجات دینے سے استدلال. انسان پر کبھی سختی آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، تو پھر اس کو ان سختیوں اور تکلیفوں سے کون نکالتا ہے، کون نجات دیتا ہے؟ انسان یہ نہ سوچے کہ یہ میری ہی کاریگری ہے یا میری ہی دعا سے نہ ہو گیا. جب تک اللہ رب العزت کا کرم نہ ہو، نہ کوئی سختی سے نکل سکتا ہے، نہ نجات پا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. یہ واقعہ سب نے سنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون والا. تو فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کا پیچھا کیا تو پیچھے فرعون اور اس کا لشکر تھا، بہت بڑا لشکر ہے، بھی لشکر، اور آگے سمندر تھا، دریا تھا، دریائے نیل، درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا ایک چھوٹا سا لشکر. تو اس وقت لشکریوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کیسے بچیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی کلیم تھے، اللہ پاک سے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا عصا جو ہے وہ پانی پر مارو، دریا چلتا ہوا دریا، اس پر اپنا ڈنڈا مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنا ڈنڈا مارا تو پانی ٹھہر گیا، اور اس لشکر کے 12 جماعتیں تھیں. اس لشکر میں 12 گروہ تھے، تو 12 راستے بن گئے، پانی ٹھہر گیا اور وہ سارے گزر گئے. اور جب پیچھے سے فرعون آیا، اس کے لشکر نے دیکھا کہ جب وہ لشکر پانی سے گزر گیا، راستے بن گئے تھے، تو وہ بھی اندر داخل ہو گئے. اور جب وہ عین دریا کے درمیان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ ان کو ڈبو دے. پھر بے شمار بھاری موجیں اٹھی اور پورے لشکر کو فرعون سمیت ڈبو کے غرق کر دیا. تو یہ اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات بخشی، جو تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی کڑی آزمائش تھی. اور جب ہم نے تمہیں بچانے کے لیے دریا کو پھاڑ دیا، سو ہم نے تمہیں اس طرح نجات عطا کی، اور دوسری طرف ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے قوم فرعون کو غرق کر دیا. بغیر ظاہراً سوچا جائے، انسان اپنی طاقت سے سوچے تو پیچھے اتنا بڑا لشکر ہے، آگے دریا اتنا بڑا بہ رہا ہے، تو اگر انسان خود سوچے کہ میں بچ جاؤں تو کیا بچ سکتا ہے ایسی حالت میں؟ اب ایسی حالت میں ان کو اتنے بڑے لشکر کو بچا لینا یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. اللہ پاک نے وسائل مہیا فرمایا، دریا کو بھی روک دیا، ان کو بھی غرق کر دیا، سب کچھ کر دیا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، ایمان کو مضبوط کرنے والی بات ہے. یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 50. اور دوسرا حوالہ اللہ پاک فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا، اور تمہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھانے والا ہوں، اور تمہیں کافروں سے نجات دلانے والا ہوں، اور تمہارے پیروکاروں کو ان کافروں پر قیامت تک برتری دینے والا ہوں، پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. سو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے میں تمہارے درمیان ان کا فیصلہ کر دوں گا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا کر آسمانوں پہ لے جانا یہ کسی انسان کا کام تو نہیں، اس کا کام ہے اللہ تعالیٰ کا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان کی ایک دلیل ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن
ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله يحييكم قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ بیابان اور دریا کی تاریکیوں سے تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ کوئی سمندر کی گہرائیوں میں پھنس جاتا ہے تو کون نجات دیتا ہے؟ کوئی جنگلوں میں جا کے پھنس جاتا ہے تو کون نجات دیتا ہے؟ اس وقت تم گڑ گڑا کر بھی اور چپکے بھی اپنے رب کو پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں ہر مصیبت سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، تم پھر بھی شرک کرتے ہو، دوسروں کو شریک میں لاتے ہو ٹھہراتے ہو. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کسی بھی تکلیف سے نجات ہمیں چاہیے تو اس کو پکارنا ہے اللہ کے حکم سے دعا کرا سکتے ہیں، اولیاء کرام سے دعا کرا سکتے ہیں، اپنے بزرگوں سے، اپنے والدین سے، اساتذہ سے، بڑوں سے دعا کروا سکتے ہیں، مگر تکلیف سے نکالنے والا کوئی اور نہیں ہوتا سوائے اللہ کے حکم کے. اگر کوئی نکالے گا تو وہ اللہ کے حکم سے ہی نکالے گا، حکم خدا کا ہوگا. حضور غوث اعظم جیسا عبد القادر اگر 12 سال کی ڈوبی ہوئی بیڑی کو زندہ و سلامت لا کے کنارے پہ کھڑا کروا دے گا تو وہ حکم رب کا ہوگا، اشارہ عبد القادر کا ہوگا مگر حکم قادر کا ہوگا. 100 سال کے مردے کو کم بیزدی کہہ کے کھڑا کر دے گا، زبان اور اشارہ عبد القادر کا ہوگا مگر حکم اللہ کا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں، مادر زاد کوڑی اور اندھے کو تندرست کر دیتے ہیں، مگر ساتھ کیا کہتے ہیں کہ احیی الموتیٰ باذن اللہ، کہ میں مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں مگر مت سمجھنا کہ میں خود کرتا ہوں، نہیں، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مادر زاد کوڑی اور اندھے کو میں تندرست کر لیتا ہوں عیسیٰ ہو کر، اللہ کا کلام ہو کر، اللہ کی روح ہو کر زندہ کر لیتا ہوں، تندرست کر لیتا ہوں، مگر خود نہیں، مجھے نہ خدا سمجھنا، ایمان اس میں خدا پر ہی ہو، اللہ کے حکم سے کرتا ہوں. تو انسان کوئی کچھ نہیں کرتا مگر اللہ کے حکم سے، انسان کے اشارے سے اللہ کرتا. اور یہ وہ انسان ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، جس کا پورے کا پورا بدن، پوری کی پوری ذات خدا کی رضا میں ڈال جاتی ہے، اپنی رضا اس کی ختم ہو جاتی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جو کہے گا تیرا رب اس کو کرتا ہے. کرنا رب نے، کہنا بندے نے، فرق یہ ہوتا ہے، کہنا بندے نے، کرنا رب نے. اور بندہ خود، اور جو بندہ خود کہے کہ میں ایسا پیر ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، تو پیر نہیں، وہ کافر ہے. بہت بڑا ایک فتنہ ہے جو خود کہے کہ میں پیر ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، نہیں. سب سے بڑا پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے، سب سے بڑا پیر مولا علی شیر خدا مشکل کشا ہے، لیکن انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ میں خود کروں گا. جو کچھ کیا اللہ کے حکم سے. انہوں نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا مولا کر دے، اللہ نے کر دیا. سمجھ آئی نا بات؟ یہاں پر شرک نہیں ہوتا، شرک کی نفی ہوتی ہے کہ کہتا بنتا ہے، کرتا خدا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو اس ٹاپک کے اندر اور بھی آیات ہیں، لیکن یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی. تو اس سے اگلا ہم لیتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان، الایمان باللہ تعالیٰ. اس میں اللہ پر ایمان لانے کا وجوب سب سے پہلا ٹاپک، یعنی واجب کیوں ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، ضروری کیوں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب
وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، اگر مشرق قبلہ ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، مغرب قبلہ ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، تو نیکی صرف یہ نہیں بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے۔ ایمان لانا، سب سے پہلے ایمان لانا نیکی ہے۔ اگر ایمان نہیں تو اپنے رخ سیدھے کر بھی لو تو کوئی بات۔ اب یہ رخ سیدھے کرنے سے مراد نیکیاں کرنا بھی ہے کہ کوئی بہت نیکیاں کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، رفاع عامہ کی کام کر رہا ہے، مگر ایمان اس کا ہے نہیں، اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ پر تو پھر کوئی بھی نیکی جو ہے وہ کام نہیں آئے گی۔ اس کا نچوڑ یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ضروری ہے نیکی کرنے سے پہلے۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177، حوالہ نمبر 2، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ان آیات میں ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ پر ایمان واجب ہے، فرض ہے۔ وہ رسول اس پر ایمان لائے یعنی اس کی تصدیق کی، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اہل ایمان نے بھی سب ہی دل سے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ پھر کہتے ہیں ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان بھی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ یہ بھی ضروری ہے۔ 1,24,000 اللہ کے رسول پیغمبر نبی، کسی میں بھی فرق نہیں کہ میں فلاں پہ ایمان نہیں لاؤں گا۔ اگر ایک نبی کے بارے میں بھی خدا نخواستہ کسی نے کہہ دیا کہ میں فلاں پر ایمان نہیں لاؤں گا تو وہ کافر ہے، اس کا ایمان نہیں ہوا۔ ہر نبی پر ایمان لانا ہے، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری نبی سمجھ کر، اپنے نبی سمجھ کر ایمان لانا ہے، باقی ہر نبی کی رسالت پر ایمان لانا ہے۔ اور اللہ کی حضور عرض کرتے ہیں ہم نے تیرا حکم سنا اور اطاعت قبول کی، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں اور ہم سب کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ یہ ایمان ضروری ہے، یہ ایسا ایمان جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا حوالہ ہے جس میں رسولوں کے علم غیب پر بھی ایمان ضروری ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ مسلمانوں کو ہرگز اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس پر تم اس وقت ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ یعنی یہ وہ دور ہے جب مسلمان اور منافق اکٹھے رہ رہے ہیں، یہ مسلمان اور کافر اکٹھے رہے، کافر ناپاک ہیں، مسلمان پاک ہیں، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑے گا بلکہ چھانٹی کر دے گا۔ اب وہ منافق جو ہے ناپاک ہونے کے باوجود آ کے مسلمانوں میں گھل مل کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عامت الناس تمہیں غیب پر مطلع فرما دے۔ یعنی اگر کوئی کہے ہم میں سے اٹھ کے کہ مجھے تو علم غیب ہے نہیں، نبی کو کیسے؟ مجھے تو علم غیب ہے نہیں، کسی ولی کو کیسے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ تم میں سے ہر عوام کو اٹھ کے تو علم غیب کی اطلاع کرے، لیکن اللہ اپنے رسولوں سے جسے چاہے غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے۔ بات عقیدے کی آگے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور دیگر انبیاء
انبیاء اور رسولوں کی ذات پر ہمارا ایمان علم غیب کے حوالے سے پختہ ہونا چاہیے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ علم غیب عطا کرتا ہے اور کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر جس کو علم غیب عطا کیا ہے وہ اپنا دلال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر یہ آیت گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے رسولوں میں سے علم غیب کے لیے چن لیتا ہے۔ تو سب سے بڑا چناؤ کس کا ہوگا؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اللہ نے آپ کو ما کان و ما یکون کا ہر علم عطا کر دیا، اور او ادنا کے مقام پر اپنے سامنے روبرو بٹھا کے فرمایا کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے دل میں علوم کے وہ خزانے بھی بھر دیے جو خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے، علوم کے وہ خزانے بھی مصطفیٰ کے سینے میں بھر دیے۔ ما اوحا، کوئی نہیں جان سکتا، جبریل بھی نہیں جان سکتا، وحی لانے والا بھی نہیں جان سکتا، تو وہ کون سی وحی ہے جو خدا نے مصطفیٰ کے سینے میں اتاری؟ اللہ فرماتا ہے کوئی نہیں جان سکتا، خدا جانے یا مصطفیٰ۔ تو اس کو سب سے بڑھ کر علم غیب کے لیے چنا۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ حضور عالم الغیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، پیارے نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، آپ عالم الغیب ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے۔ اور قرآن کی آیات، یہ تو ایک آیت ہے، بہت سی آیات اس پر گواہ ہیں۔ سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح اس ٹاپک میں اور حوالہ جات بھی ہے ماشاءاللہ، 2 3 4 5 6 7 8۔ تو وقت کی کمی کے باعث ہم مختصر کرتے ہیں، جتنا جتنا ہم پڑھیں اتنا بھی سمجھتے جائیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا آتا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے حوالہ سے، ایمان کی فضیلت اور اس کا اجر۔ ابھی جو ہم نے پڑھا وہ ایمان کا واجب ہونا پڑا، اللہ پر ایمان کا واجب ہونا، اور اب ہے ایمان کی فضیلت اور اس کا اجر۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ہی فرماتے ہیں آیت نمبر 62 میں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجر عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور صابی تھے، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ یعنی کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، صابی ہے، جو بھی اللہ پر ایمان لے آیا، جب ایمان لایا پچھلے ساری کوتاہیاں اس کی ختم، ایک نئی زندگی شروع۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے حضور غوث اعظم نے فرمایا نا، ایک لمبا کلام فرمایا جس میں آخر میں فرمایا کہ کبھی غیر مسلم کو بھی برا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان عطا کر دے مرنے سے پہلے، تو جب اس کو ایمان عطا ہو گیا تو اس کے تو سارے گناہ مٹ جائیں گے اور تمہارے ذمہ گناہ موجود ہوں گے، پھر وہ افضل ہوا یا تم افضل ہوا؟ مرنے سے پہلے اگر اسے اسلام کی توفیق ہو گئی، ایمان لے آیا، تو اس کے تو سارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، لیکن تمہارے ذمہ گناہ ہوں گے، تو پھر افضل تو وہ ہے نا جس کے ذمہ کوئی گناہ ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو دعوت دی کہ آؤ افضل ہو جاؤ، جو بھی ایمان لے آئے گا اس کی فضیلت کا نظر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو سارے گناہوں سے پاک کر دے گا اور اس کو کوئی خوف اور غم باقی نہیں رہے گا۔
دوسرا حوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 126، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اب ایمان لانے کا اجر و ثواب اور فضیلت دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب اسے امن والا شہر بنا دے، اسے شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے نواز دے۔ یعنی اب ہم دیکھتے ہیں کہ شہر مکہ اور شہر مدینہ میں ایسے ایسے پھل ہیں جو پوری دنیا میں بھی موجود ہیں، حالانکہ وہ سرزمین ایسی ہے جس میں پانی نہیں نکلتا، لیکن پھلوں کی جتنی کثرت حرمین شریفین میں ہے وہ پوری دنیا میں کسی شہر میں پھلوں کی وہ کثرت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد کہ اے میرے رب اس شہر کو رہنے والوں کو کثرت سے رزق عطا فرما اور رزق بھی پھلوں سے دے، طرح طرح کے پھلوں سے نواز دے، یعنی ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ جو ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں اے اللہ ان کو پھلوں کی کثرت سے نواز دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی زندگی کی تھوڑی مدت کے لیے فائدہ پہنچاؤں گا۔ یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کافر کو بھی دینا ہے، مومن کو بھی دینا ہے، لیکن آخرت میں پھلوں کی کثرت ہو، جنتوں کی کثرت ہو، حور و غلمان کی کثرت ہو، نعمتوں کی کثرت ہو، وہ کس کے لیے ہوگی؟ وہ خدا کی قسم مومن کے لیے ہوگی۔ تو مومن کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بتا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت ملی اللہ کی بارگاہ سے تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ مولا کیا یہ امامت میری اولاد نسل کو بھی ملے گی، میری ذریت کو بھی ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ملے گی مگر صرف اس کو جو مومن ہوگا۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عطا کا معیار سمجھ لیا تو اس کے بعد پھلوں کی کثرت کے لیے جب دعا کی تو پھر عرض کی کہ مولا پھر سب کے لیے نہیں مانگی، کس کے لیے مانگی؟ صرف مومنوں کے لیے۔ ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب امامت کے لیے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ صرف مومنوں کو ملے گی تو پھر شاید پھلوں کی کثرت بھی مومنوں کو ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں رحمان ہوں، دنیا میں پھلوں کی کثرت ملے گی، مومنوں کو خاص اور کافروں کو بھی ملے گی مومنوں کے صدقے سے۔ پھل تو ملنے ایک علاقے میں کافر بھی مومن ہیں، سب نے کھانے ہیں، تو اللہ بے نیاز ہے اس بات سے کہ دشمن کھائے یا دوست کھائے۔ یہ دنیا ہے، دنیا اللہ نے کافر کو دینی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کافروں کو تھوڑا فائدہ پہنچے گا، پھر اسے اس کے کفر کے باعث دوزخ کے عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دوں گا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اور آخرت میں پھلوں کی کثرت، جنتوں کی کثرت کس کے لیے رکھی ہے؟ ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کی اجر اور فضیلت ہے۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ، مومن کی فضیلت کہ غلبہ ہر جنگ میں، ہر مشکل میں غلبہ کس کے لیے؟ صرف مومن کے۔ وعدہ اللہ تعالیٰ کا کہ اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم قابل ایمان رکھتے ہو۔ ایمان والوں کی اجر ہے، فضیلت ہے۔
ایمان والا کبھی بھی شکست خوردہ نہیں ہوتا. اور پھر فرمایا کہ اجر عظیم اور بخشش کا وعدہ بھی ایمان والوں کے لیے ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. سبحان اللہ. اور جو لوگ اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے میں فرق نہیں کیا تو عنقریب وہ انہیں ان کے اجر عطا فرمائے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے. یعنی اجر عظیم بھی ایمان والوں کے لیے اور بخشش بھی ایمان والوں کے لیے. اس کے بعد رحمت اور فضل اس میں داخلہ اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت بھی ایمان والوں کے لیے، یہ بھی ایمان والوں کا اجر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو عنقریب اللہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم اجعلنا منہم. اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا. اور ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک خود کو مسلمان کہنے والے یعنی جو مسلمان نام کے ہیں اور یہودی اور ستاروں کی پوجا کرنے والے اور نصرانی جو بھی سچے دل سے تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہو. اچھا، ایمان والوں کے لیے ایک اور اجر ہے، وہ ہے خوف اور غم سے بے نیازی. ایمان والا ہمیشہ خوف اور غم سے بے نیاز ہوتا ہے. خوف ملے تب بھی اس کا چہرہ مسکرا رہا ہے، غم ملے تب بھی اس کا چہرہ مسکرا رہا ہے، خوشی ملے تب بھی اس کا چہرہ مسکرا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور ہم پیغمبروں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر بھیجتے ہیں. تو جو شخص ایمان لے آیا اور عمل درست کر لیا تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگی. ایمان والے بیٹھے سارے بے خوف ہو جائیں قیامت سے، بے غم ہو جائیں قیامت سے، ہر چیز سے بے خوف ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ایمان والوں کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے ہیں جن کو ہدایت حاصل ہوتی ہے. انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. سبحان اللہ کہ اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد کر سکتا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا. مسجد کو آباد کرنا کس کا کام ہے؟ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، سو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں ہو جائیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک اور بڑی خوشخبری سناتے ہیں، وہ بھی ہم سن لیں کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یعنی اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور ایسے پاکیزہ مکانات کا بھی وعدہ فرمایا ہے جو جنت کے خاص مقام پر سدا بہار باغات میں ہیں. سبحان اللہ. جنات و عدن، سدا بہار باغات جو کبھی ختم نہیں ہوتے. اور پھر اللہ کی رضا اور خوشنودی ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے. ہزاروں جنتیں مل گئی، لاکھوں جنتیں مل گئی، وہ ساری جنتیں ایک طرف
رب نے ایک بار کہہ دیا بندے میں تجھ سے راضی، اے بندے میں تجھ سے راضی، میں تجھ سے خوش، ذرا تو بتا دے تو بھی مجھ سے راضی ہے؟ آئے جیسے مثال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ کے لیے مال لانے کا حکم دیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ایمان، نبیوں کے بعد سب سے کامل ایمان، سب سے بڑا ایمان، گھر جاتے سارا کچھ جمع کر کے، تن کے کپڑے پہنے، مہنگا لباس پہنا ہو وہ بھی اتارا، ٹاٹ کا لباس لپیٹ لیا، ٹاٹ کا احرام لپیٹ لیا، اور بٹنوں کی جگہ کانٹے جڑ لیے، اور سارا سامان گھر کا لا کے سرکار کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر لگتا ہے گھر کچھ نہیں چھوڑا، گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ آقا جانتے تھے نا کچھ نہیں چھوڑا، فرمانے لگے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو ابو بکر نے سر جھکا دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہو تو ابو بکر کا سب کچھ قربان، سب کچھ قربان۔ یہی ایمان ہے، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو جملے ادا کر رہے ہیں، ادھر سے جبرائیل امین، اللہ نے حکم دیا جبریل جاؤ میرے مصطفیٰ سے کہو کہ ابو بکر کو میرا سلام کہہ دو، ابو بکر کو میرا سلام کہہ دو، اور ابو بکر سے پوچھو کہ ابو بکر کیا تو اپنے رب سے راضی ہو گیا ہے؟ کیا تو اپنے رب سے راضی ہے؟ جبریل آتے سلام عرض کرتے ہاتھ جوڑ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے یار کے نام سلام بھیجا ہے اور پوچھا ہے اپنے یار سے پوچھے کہ مجھ سے خوش ہے۔ اب اس وقت اندازہ کیجئے کہ ابو بکر صدیق ان کے ایمان کا مقام کیا ہوگا، اور ان کا عالم کیا ہوگا، ان کی روح کا عالم کیا ہوگا، ان کی ذات کا عالم کیا ہوگا، جو اٹھے خوشی سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنے رب سے راضی ہوں، میرے رب سے پوچھتے وہ مجھ سے راضی ہے۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو ایمان والوں نے بھی بتایا ایمان کیا ہے۔ ایسے ہی مومنوں کی صدقے اللہ تعالیٰ ہم جیسے غریب مومنوں سے بھی وعدہ فرماتے ہیں، کیا ہو بھائی ابو بکر صدیق کی سنت ادا کیا کرو، دیکھا کرو میرے مصطفیٰ کی طرف، بس کسی اور طرف نہ دیکھا کرو، پھر ایسے ایسے انعامات دوں گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرما لیا ہے، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، اور ایسے پاکیزہ مکانات کا بھی وعدہ فرمایا ہے جو جنت کے خاص مقام پر سدا بہار باغات میں ہوں گے۔ اب ذرا سوچیں ہم یہ کن خواص کے لیے ہوں گے، کن مخلصین کے لیے ہوں گے جنہوں نے اپنی ذات کو ترجیح نہیں دی، اور پھر اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے میں تجھ سے راضی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم گناہگاروں کو بھی، ہم لاچاروں غریبوں فقیروں کو بھی ان مومنوں میں شامل فرما دے جن سے تو راضی ہو جائے، دنیا میں بھی راضی ہو جا، آخرت میں بھی راضی ہو جانا، وہ جنت میں عطا فرما دینا جس میں تیری رضا بھی ہوگی، جنتیں بھی ہوگی، تیری رضا بھی
کی رضا اور خوشنودی ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ پوچھا ہوگا اللہ پاک نے ابو بکر تم مجھ سے راضی ہے؟ ابو بکر سوچتے ہوں گے مولا یہ تو ایک گھر کا سامان ہے، ساری کائنات بھی تو مجھے دے دے، میں ساری تیرے مصطفیٰ کے قدموں میں قربان کر۔ تو اللہ کی رضا جو ہے یہ بڑے اجر کے طور پر ان کو نصیب ہوگی، اور یہی زبردست کامیابی ہے، یہی زبردست کامیابی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان میں اضافہ کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان منافقوں میں سے بعض شرارتاً یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جسے اس صورت نے ایمان میں زیادتی بخشی۔ یہ منافق جو ہوتے ہیں وہ شرارتاً کہتے ہیں کہ مسلمانوں بتاؤ کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے اس صورت سے، بس جو لوگ ایمان لے آئے ہیں سو اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا۔ یعنی ایمان والوں کو ہی یہ عطا ہوتی ہے جب کوئی صورت نازل ہوتی تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے، منافقین کے کفر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اس کیفیت ایمانی پر خوشیاں مناتے ہیں، سبحان اللہ، خوش ہوتے ہیں، جھومتے ہیں کہ مولا تیرا شکر ہے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا، اب ہم بالکل کیڑے مکوڑوں کی طرح چھوٹے موٹے ہیں، ہمیں بھی کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے قرآن سے تو بتائیں دل جھومتا ہے یا نہیں، خوشی ہوتی ہے یا نہیں، اور ہم اس بات پر خوش ہوتے ہیں مولا تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمارے ایمان میں اضافہ کر دیا، اور ہمیں اس خوشخبری کو سن کر ہمارے دل کے اندر ایک جذبہ اٹھا ہے کہ ہم بھی اس طرح سے کریں۔ اور پھر جنتوں اور اخروی نعمتوں کا انعام ایمان والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کا رب ان کے ایمان کے باعث جنتوں تک پہنچا دے گا جہاں ان کی رہائش گاہوں کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ٹھکانے اخروی نعمت کے باغات میں ہوں گے، یہ آخرت میں بڑے بڑے پھیلے ہوئے باغ، پھلوں سے لدے ہوئے درخت، اور ساتھ ٹھنڈے میٹھے شربت کی نہریں، دودھ کی نہریں، شراب طہورہ کی نہریں، شہد کی نہریں، سبحان اللہ۔ پھر آخرت کی نجات بھی مومنوں کو ملے گی، یہ بھی مومن کا اجر ہے۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین، اور ہم اپنے رسولوں کو بچا لیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو اس طرح ایمان لے آتے ہیں۔ یہ بات ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم ایمان والوں کو بچا لیں، یعنی اللہ تعالیٰ شیطان سے، شیطانی طاقتوں سے، نفس کے حملوں سے اپنے رسولوں اور انبیاء کو بھی بچاتے ہیں، اور جو رسولوں اور انبیاء پر ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی بچاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بڑا انعام ایمان والوں کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر کام میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور جو شخص ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے بہتر جزا ہے، اور ہم بھی اس کے لیے اپنے احکام میں آسان بات کہیں گے، یعنی ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ احکام میں بھی آسانی فرما دیتا ہے، مزائی نا، اور اس کے دنیاوی امور میں بھی آسانیاں عطا فرما دیتا ہے۔ وہ اتنے مشکل کام ہوتے ہیں لیکن اتنی آسانی سے ہو جاتے ہیں تب نہیں چلتی۔ اسی طرح آپ اخروی نجات ان کو ملتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دے دیں گے
اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دے گی جہنم کے اندر۔ اسی طرح ایمان والے ہیں وہ بھلائیاں سمیٹیں گے، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اتنا کچھ دیتے ہیں جتنا وہ دے سکتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کے دل خوف سے بھرے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ خرچ کرنے والا اترانے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے کہ میں نے اتنا خرچ کر دیا، سب کو بتانے لگتا ہے خدا نخواستہ، اور ایک ہوتا ہے کہ جتنا وہ خرچ کرتا ہے اس کے دل میں اتنا اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، وہ جھکتا ہے اللہ کے حضور اور ڈر ڈر کے خرچ کرتا ہے، یا اللہ میرے سے دکھلاوا نہ ہو جائے، مجھے خاموشی سے خرچ کرنے کی توفیق دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اتنا کچھ دیتے ہیں جتنا وہ دے سکتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کے دل خوف میں رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، کہیں یہ نامقبول نہ ہو جائے، یعنی جو ہم نے خرچ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ سے رد نہ ہو جائے، یہی لوگ بھلائیوں کو سمیٹنے میں جلدی کر رہے ہیں، یعنی بھلائیوں کو سمیٹنے میں جلدی کر رہے ہیں، اور وہی اس میں آگے نکل جانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون، کہ اور دوسری طرف وہ لوگ جنہیں علم حق دیا گیا تھا بول اٹھے تم پر افسوس ہے، اللہ کا ثواب اس شخص کے لیے اس دولت اور زینت سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لایا ہو۔ اللہ کا ثواب دنیا کی دولت اور زینت سے بہت افضل ہے، اور جو ایمان لایا اور نیک عمل کرتا رہا، مگر یہ اجر و ثواب صبر کرنے والوں کے سوا کسی کو عطا نہیں ہوتا، جو صبر کرتے ہیں ان کو عطا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے ایمان کی حقیقت اور اس کی شرائط۔ یہ ہم ایک دو حوالے پڑھ لیتے اس کے، کافی لمبا ہے یہ بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ایمان کی اصل حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ بس اے حبیب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی تو یہ نہیں کہا کہ مجھے میری قسم، کیا کہا؟ اے مصطفیٰ مجھے آپ کے رب کی قسم۔ اپنی قسم بھی مصطفیٰ کا رب کہہ کر کھائے، یعنی حضور علیہ السلام کی رب ہونے کی نسبت سے، یعنی مجھے میرے مصطفیٰ مجھے اس کی قسم جس نے آپ کی تربیت کی، آپ کو پالا ہے اور آپ کی تربیت کی ہے۔ یہاں پر اصل میں اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی عظمت عظمیٰ کو سمجھا رہے ہیں ہمیں کہ ایمان اسی کا ہے جو میری عظمت سے پہلے میرے مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھ لے اور تسلیم کر لے، کہ فلا وربک، اور آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان واقع ہونے والے ہر اختلاف میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں، آپ سے فیصلہ کروائیں، پھر اس فیصلہ سے جو آپ صادر فرما دیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور آپ کے حکم کو بخوشی پوری فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ اب یہاں سے آپ جان جائیں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی شرط کیا ہے۔
پیچھے تو ہم نے ایمان کا واجب ہونا پڑا نا، اللہ پر ایمان لانا واجب ہے، پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان کے سارے وہ استدلال پڑے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، کون سی چیزیں جو ایمان میں اضافہ کرتے ہیں، ایمان کا اجر کیا ہے، ایمان کی فضیلت کیا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات بھی ایمان کی شرط ہے کہ نماز کی شرط ہے وضو کریں گے تو نماز ہوگی، اگر وضو نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ ایمان کی شرط ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو تسلیم کرنا اور ان عظمتوں پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا، اور حضور کے فیصلے ہونے کے بعد کسی اور کے فیصلے کو لینا اپنے لیے موت سمجھنا، یہ ایمان کی شرط ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بیان فرما دیا۔ اور اس کے بعد ایمان کی شرائط اور بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، کہ لیکن ان میں سے پختہ علم والے اور مومن لوگ اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی برابر ایمان لاتے ہیں۔ یہ بھی ایمان کی شرط ہے نا، پہلے نبیوں پر بھی اور ان کی کتابوں پر بھی اسی طرح ایمان لانا، نبی بھی ہیں ان پر کتابیں بھی نازل ہوئی ہیں، اور وہ کتنے اچھے ہیں کہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو ہم عنقریب بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ ہاں جی، اس سے آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان کی یہ بھی شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضور کی وحی پر ایمان لانے کے بعد اسلام کے دشمنوں سے دوستی ختم کر دیں۔ اسلام کے دشمنوں سے تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے، ختم ہو جائے گی، یہ بھی ایمان کی شرط ہے۔ اور پھر ایمان وہی ہے جو موت کی نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے اور عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے حاصل ہو اور ایمانی حالت میں نیک اعمال کیے ہوں۔ یہ سمجھ آ گئی؟ ایمان اگر کسی کے سامنے موت کا وقت آ گیا ہے اور اس وقت وہ سوچے کہ اب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہوں، مومن تو ہو جاؤں گا، لیکن جب موت کی نشانی دار ہو گئی یہ سامنے یا عذاب سامنے نظر آ گیا اس وقت کلمہ پڑھ لے۔ جب اعمال اور کرتوتوں کے باعث عذاب کا حکم ثابت ہو گیا ہے اور عذاب آ چکا ہے، آ گیا ہے، اور عذاب اوپر آ گیا تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، پھر بھی ایمان قبول نہیں۔ موت نظر آ گئی، موت کا فرشتہ نظر آ گیا، پھر بھی ایمان قبول نہیں۔ ایمان وہی قبول ہے کہ جس ایمان کے ساتھ زندگی میں نیک عمل بھی کیے ہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ساری یاد رہنی چاہیے ہمیں۔ پھر ایمان کی شرط یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی مکرم آپ فرما دیں اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہارے بہن بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے دیگر رشتہ دار، تمہارے مال جو تم نے محنت سے کمائے ہیں اور تجارت اور کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب لے آئے۔ کوئی چیز بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اور اس جہاد سے محبوب نہیں ہونی چاہیے جو جہاد اللہ نے فرض کر۔
اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، وہی مال، وہی رشتے، وہی سب کچھ ہمارے اوپر عذاب بن کر آ جائے گا، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ کی عظیم صفات، اس میں سے کچھ ہم استفادہ کرتے ہیں۔ ایمان باللہ تعالیٰ کے تحت صفات اللہ الحسنی، اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات، فضل اسماء الحسنی، یعنی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کون کون سے ہیں؟ اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، بس تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے، یعنی ہر سمت ہی اللہ کی ذات جلوہ گر ہے، بے شک اللہ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب اسماء حسنی جو ہے اللہ تعالیٰ کے، جو ہمیں یاد بھی ہوتے ہیں، ہم ان کا ورد بھی کرتے ہیں، ان میں جس اسم کا بھی ہم ورد کرتے ہیں اس اسم کے فیوز و برکات میں نصیب ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی مشکل آئے تو بتانے والے، وظیفہ بتانے والے اس حساب سے اللہ کے نام کا ذکر بتاتے ہیں۔ رزق کی کمی آ جائے تو بتانے والے کہتے ہیں یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، اس کا ورد کریں رزق زیادہ آئے گا۔ بیمار ہیں تو کہتے ہیں یا شافی کا ذکر کریں، شفا آئے گی۔ اسی طرح ہمیں رحمت اللہ تعالیٰ کی درکار ہے، ہم کیا کہتے ہیں یا رحمان، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ تو جس صفت کا ظہور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہوتا ہے، اسی صفت کا فیض بندے کے اندر کنورٹ ہوتا ہے، بندے کو اس صفت کا فیض ملتا ہے۔ تو یہاں پر میں ایک بڑی پیاری بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صفت الرحمن، صفت الرحمن جو ہے، اس میں اللہ رب العزت کی کلی رحمت شامل ہے۔ جیسے اللہ کے صفاتی نام ہزاروں ہیں، تو ہر نام کے اندر اللہ کی رحمت موجود ہے، رحمت کا حصہ موجود ہے، سوائے ان ناموں کے جو جبر ہے، جبر کے لیے ہے، قہر کے لیے ہے، جبار ہے، قہار ہے، عزیز ہے۔ ہر نام کے اندر اللہ پاک کی رحمت کا کچھ حصہ موجود ہے، مگر الرحمن کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب کچھ موجود ہے۔ یہ کل ہے، باقی ناموں میں جز ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن رحمان کے اندر کل ہے۔ اب اس صفت الرحمن کا ظہور ہے، یہ مثال آپ کو دے رہی کہ اللہ تعالیٰ کہ جس صفت کا ورد ہو یا جس صفت کی صحبت ملے، اسی کا فیض بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ اور فیض کس کو نصیب ہو رہا ہے؟ صفت الرحمن کا ظہور ہے، اور فیض لینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ الرحمن نے علم القرآن، قرآن سکھایا، رحمان نے قرآن سکھایا۔ اب کب سکھایا؟ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ ہر تخلیق سے پہلے حضرت جابر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جابر خدا نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، اور پھر اس نور کو پیدا فرما کے
رکھا، اپنی صحبت میں رکھ کے اپنی صفات کا فیض عطا کیا، اور اس گھڑی یہ عمل ہوا جب کوئی چیز تخلیق نہ ہوئی تھی سوائے مصطفیٰ کے نور کے، کہ اللہ نے رحمان کی صفت کا ظہور فرما کے علم القرآن، اپنے نور کو، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیدا کیا تھا اپنے نور سے، اس کو قرآن سکھانے کی ڈیوٹی ادا ہے۔ اور ہزاروں برس تک جب رحمان کی ذات کا ظہور ہے اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا جا رہا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کی صفات کا نام ہے، اللہ کے تجلیات کا نام ہے، اللہ کے اخلاق کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا اخلاق سکھا رہے ہیں، اور تجلی کس اسم کی ہے، کس صفت کی ہے، ظہور کس صفت کا ہے؟ الرحمن کا۔ تو صفت الرحمن کا ظہور ہے، قرآن سکھایا جا رہا ہے نور مصطفیٰ کو شاگرد بنا کر۔ تو ہزاروں برس تک جب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفت رحمان کا فیض ملتا ہے، تو وہ صفت رحمان کا فیض لیتے لیتے رحمت للعالمین بن جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اسی قرآن میں لکھوا دیتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ آپ فرض کرنا چاہ رہے تھے کہ حضور رحمت للعالمین بننے کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے رحمت للعالمین بننے کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ اور خدا کی قسم جو حضور علیہ السلام کی رحمت للعالمین پر ایمان لے آیا، اس پر یقین کر لیا، اس نے خدا کے رحمان ہونے پر یقین کر لیا۔ جس نے حضور کی رحمت للعالمین کو پہچان لیا، اس نے خدا کی رحمانیت کو پہچان لیا، اور جس نے حضور کی رحمت للعالمین سے انکار کر دیا، اس نے خدا کی رحمانیت سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات عظمیٰ کا ظہور ہی اس لیے فرمایا کہ مومنین کو ان سے، ان کے فیوز و برکات سے نواز دیا۔ تو اس نوازش کا آغاز اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے فرمایا، ابتدا حضور کی ذات سے فرما دیا، اور سب سے پہلا اللہ کا صفاتی نام جو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا وہ بھی الرحمن ہے۔ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ کے بعد کون سا نام آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرا سب سے پہلا تعارف انسانوں تمہارے لیے الرحمن ہے، اور الرحمن وہ صفت ہے جس کے اندر میری کامل رحمت چھپی ہوئی ہے، اور اس الرحمن کی صفت کا فیض میں نے سب سے پہلے اپنے مصطفیٰ کو عطا کیا ہے، اور جب مصطفیٰ کو عطا کیا ہے تو اس کو رحمت للعالمین بنا دیا۔ تو جس نے خدا کی رحمانیت سے فیض لینا ہو تو رحمت للعالمین کے در پہ بیٹھ جائے۔ خود رحمان تھا، چھپا ہوا تھا، تو پھر اپنے رحمان ہونے کا مظہر کس کو بنایا؟ اپنے رحمان ہونے کا مظہر رحمت للعالمین کو بنایا۔ تو جس نے رحمان کو پہچاننا ہے وہ رحمت للعالمین کو پہچان لے۔ یہ اللہ کی صفات عظمیٰ میں سے آج ہم اتنا ہی فیض لیتے ہیں، انشاءاللہ الکریم یہ ٹاپک ابھی جاری رہے گا کہ 2 دن اس کو پورا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی ہم سیکھے پڑھے اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی صفات عظمیٰ کے فیض سے ہم سب کے دلوں کو روشن فرمائے، ہم سب کے ایمان میں اضافہ فرمائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں قرآن کریم کی عظیم صحبتوں سے ہمیشہ فیضیاب رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہماری دعا ہے کہ اس وقت اس کلاس میں جتنے بھی موجود ہیں، حاضر ہیں، اس کلاس میں جتنے بھی حاضر ہیں، ہمارے ساتھی، ہمارے بہن بھائی، اللہ پاک ان سب کو دنیا اور آخرت میں اس قرآن کا نور عطا فرمائے،
اور نور قرآن سے منور کرتے ہوئے ہم سب کو قبروں میں اتارے اور اس نور قرآن سے منور فرماتے ہوئے ہمیں آخرت میں حشر میں اٹھائے قبروں سے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہماری حاضری ہو تو نور قرآن سے چمکتے ہوئے ہماری حاضری ہو۔ اب انشاءاللہ کل اسی وقت 2 بجے ہماری اسی طرح سے کلاس ہوگی، زیادہ سے زیادہ شرکت کریں اس میں، زیادہ سے زیادہ کلاس ہماری بڑی ہونی چاہیے، پوری دنیا میں پھیلنی چاہیے، اور انشاءاللہ جتنی بڑی کلاس ہوگی اتنی بڑی برکتیں ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاءاللہ تعالی۔